4 ایسی نماز پڑھنے والی عورتیں جن کی نماز ان کے منہ پر دی ماری جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 ایسی عورتیں جو کہ نماز تو پڑھتی ہیں لیکن ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ عورتیں کون سی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اطاعت اور بندگی کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص پر مبنی ہو۔ قبولیت اعمال ایک ایسا راز ہے جو مرنے کے بعد ہی کھلے گا، مگر قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس حال اور کیفیت کے ساتھ کریں کہ اللہ کی اطاعت و بندگی صرف خالص اللہ کے لیے رہے۔ ناظرین، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جس میں ہر شخص کو ایک مختلف ٹاسک کرنے کو دیا گیا ہے۔ کچھ صورتوں میں اس کا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے، مگر فائنل رزلٹ صرف آخرت میں ہی پتہ چلے گا۔ اس دنیا میں انسان کو صرف اچھی نیت کے ساتھ اعمال کرنے کو کہا گیا ہے۔ اگر اعمال کے رزلٹ کا معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو اس دنیا میں ریاکاروں اور بدعتیوں کی اتنی کثرت نہ ہوتی۔ البتہ شریعت نے کچھ اشارے ہمارے لیے رکھے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے خوش ہے یا نہیں۔ مثلا انسان کا عقیدہ صحیح ہو، کیونکہ اعمال کی عمارت عقیدے پر کھڑی ہوتی ہے۔ اعمال عین سنت کے مطابق سرزد ہوتے ہوں، اعمال خلوص دل کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہوں، اور ایسے گناہوں سے بچتا ہو جو کہ اس کے نیک اعمال کو برباد کر دیں، تو یہ سب اشارے اس چیز کی علامت ہیں کہ اس شخص کی عبادتیں اور نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں۔ عقیدہ کا صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا حاصل صرف رضائے الہی ہو، جس کے لیے نیت بنیادی کردار کی حامل ہے، کیونکہ یہ نیت ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایک چھوٹا سا کیا گیا کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی قبولیت کے لیے بھی نشانیاں ظاہر کر دیتے ہیں، جیسے کہ نیکیوں کے لیے دلی رغبت، عبادت میں مزہ اور اعضاء کا صحیح سلامت رہنا نیکی قبول ہونے کی علامات میں سے ہے۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ ان کی نماز ان کے منہ پر دی ماری جاتی ہے، کیونکہ وہ 4 ایسے کام کرتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں کیونکہ جنت میں جانے کے لیے اور نماز کے قبول ہونے کے لیے صرف نماز کا پڑھنا ہی کافی نہیں ہے۔ بظاہر یہ عورتیں بڑی مذہبی نظر آتی ہیں، خوب نماز روزہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پوری کوششیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، مگر ان کی نظر میں چھوٹی سی بات ان کے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ایسی کیا 4 چیزیں ہیں جن کے کرنے سے عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا۔ بالغ و عاقل عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر دوپٹے کے نماز پڑھے، یعنی کہ اپنے سر اور گردن کو کھول کر نماز پڑھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت عطر اور خوشبو لگا کر مسجد جاتی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ اگر اس نے اس حالت میں نماز پڑھ لی تو اس کی یہ نماز باطل ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اس سے مراد وہ بالغ عورت ہے جو کہ سن حیض تک پہنچ چکی ہو اور اس میں بلوغت کی کوئی بھی علامت ظاہر ہو چکی ہو، یعنی حیض یا منی آ چکی ہو، اس کے زیر ناف بال اگ آئے ہوں یا وہ 15 سال کی ہو گئی ہو، تو ایسی عورت عاقل و بالغ کہلائے گی، اور اس کا مسجد عطر اور خوشبو لگا کر جانا اس کی نماز کو ضائع کر دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا، 3 ایسے لوگ ہیں
کہ ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات ان کے سروں سے بھی تجاوز نہیں کرتی۔ اپنے آقاؤں سے بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، اپنے خاوند کی نافرمانی کرنے والی عورت یہاں تک کہ وہ باز آ جائے، اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو لیکن لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہ کرتے ہوں۔ اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی شرعی سبب ہو۔ اگر اس شخص کی طبیعت نہیں پسند تو اور بات ہے، اگر کوئی ایسا شرعی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو من نہیں کرتا تو ایسے انسان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے بغیر کسی شرعی وجہ کے اگر عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کی تمام عبادات مردود ہونے کا خدشہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ پہلے نمبر پر بھاگا ہوا غلام کہ جب تک اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے اور آ کر معافی نہ مانگ لے۔ دوسرے نمبر پر مست شرابی جب تک کہ اس پر سے شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرے نمبر پر وہ عورت جس کا خاوند اس سے ناراض ہو گیا ہو۔ علماء کرام اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگہبان ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مرد عورت پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ خدا کے بعد عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے، حتیٰ کہ اس کے والدین کے حق پر اس کے شوہر کا حق غالب آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر کے حق کو پوری طرح ادا کر دے تو وہ جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو اسے بھلا ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب کسی خاتون کو علم ہو کہ اس کے سر کے کچھ بال ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کی نماز درست نہیں۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے، البتہ سینہ بند ضروری نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اگر عورت نے ایسے کپڑے پہنے ہوں جس میں اس کے جسم اور بالوں کا تھوڑا حصہ نظر آ رہا ہو تو وہ نماز دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر زیادہ مقدار میں جسم اور بال نظر آ رہے ہوں تو وقت کے اندر اندر معلوم ہونے پر نماز لوٹائے گی۔ ایسے باریک کپڑے جن کے اندر سے جسم جھلکے تو نماز نہیں ہوتی، اس لیے نماز کے لیے بڑی سی چادر اوڑھنی چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ گٹوں تک اور پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک کے علاوہ عورت کا اپنے جسم کو ڈھانپنا نماز کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اکثر خواتین یہ کہتی سنی جاتی ہیں کہ جب پردہ بندوں سے نہیں تو خدا سے کیسا پردہ، جو کہ سراسر غلط اور ناانصافی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہماری ہر چیز عیاں ہے۔ انسان لاکھ پردوں کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم بغیر کپڑوں کے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں کہ اللہ پاک تو ویسے ہی سب کچھ دیکھ سکتا ہے؟ ایسا سوچنا اللہ پاک کی شان کے خلاف اور عظیم گستاخی ہے۔ شیطان عورتوں کو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے تاکہ ان کی نمازوں کو غارت کر سکے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً اسے ڈھانپ لیا تو ایسے میں نماز باطل نہیں ہوگی۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، مگر فرض، واجب اور سنت موقدہ نماز میں قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اس لیے جو عورتیں بغیر کسی معذوری کے فرض نماز نیچے یا کرسی پر بیٹھ کر پڑھتی ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یہاں تک تو پردہ ٹھیک ہے،
لیکن بعض عورتیں پاؤں کی پشت تک کو بھی ڈھانپتی ہیں، اور ایسا وہ سنن ابی داؤد میں ایک ضعیف روایت کی وجہ سے کرتی ہیں۔ وہ سند مرفوع اور موقوف دونوں طرح ضعیف ہے۔ ہاں، جسم کا صحیح طریقے سے ڈھانپنا ضروری ہے۔ چادر اتنی بڑی ہونی چاہیے جو کہ گھٹنوں تک کو ڈھانپ لے۔ یاد رہے، عورتوں کا نفلی نماز کے لیے اس طرح سے جمع ہو کر باجماعت نماز ادا کرنا ایک بدعت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس میں بدترین غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ثواب تو کیا ہوگا، سخت گناہ کی موجب ٹھہرتی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ عورتوں کو فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، جبکہ باقی نمازیں مسجد میں جماعت ہونے کے بعد پڑھنا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں پر جمعہ کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، اور نہ ہی عید کی نماز یا باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے۔ عام حالات میں ان کا جمعہ پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا درست نہیں ہے، البتہ اگر شہر یا بستی مسجد قریب نہ ہونے کی صورت میں کسی گھر وغیرہ میں جمعہ ہو رہا ہو اور 4 عاقل و بالغ مردوں کی موجودگی سے جمعہ کی صحت کی شرط پائی جا رہی ہو اور گھر کی خواتین اس میں شریک ہو جائے تو ان کا جمعہ ادا ہو جائے گا، البتہ غیر محرم کا پردہ لازمی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔